اگر ظالم کے ظلم کو صرف دعاؤں سے روکا جا سکتا تو رسول اللہ نے عدالت کا تصور کیوں پیش کیا؟ اگر مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے دعائیں ہی کافی ہوتی تو پھر رسول اللہ نے افواج کو بیچ کر مظلوموں کو چھڑانے کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اگر صرف نمازوں، دعاؤں اور اسپریچویلٹی کی بنیاد پر ہی ریاست میں امن کا قیام ہوتا تو رسول اللہ نے مدینے سے باہر یہودی قبائل سے امن معاہدے کیوں کیے؟ اگر ریاست کی سیاست بحال کرنے کے لیے صرف دعائیں کافی ہوتی تو رسول اللہ نے بادشاہوں کو فورن پالیسی اختیار کر کے خطوط کیوں لکھی؟ مختصر یہ کہ اگر کسی شخص کا موقف یہ ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر صرف واعظ و نصیحت سے ہی معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس بیچارے کو تو پتہ نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت میں وہ محمد مصطفیٰ کی سیرت کا سب سے بڑا چیپٹر یعنی کہ 10 سال کی مدنی زندگی کو اگنور کر رہا ہے۔ اگر صرف دعوت سے، میٹھے میٹھے الفاظ سے ممکن ہوتا معاشرے کا صالح ہونا، ظالم کا ظلم روکنا، چور کے چوری کو روکنا، اللہ کے باغیوں کو بغاوت سے روکنا، اس نصیحت سے ممکن ہوتا تو پھر رسول اللہ کو ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ رسول اللہ کو جنگوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ریاست میں امن و امان کے قیام کے لیے قوانین اور ضوابط کو زبردست طریقے سے جمع کر کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ موقف تو آسان ہے کہ واعظ و نصیحت سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، جن کے نہیں بدلتے اور وہ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ لازماً آپ کو شرعی قوانین امپلیمنٹ کرنے ہوں گے اور اس کے لیے چھت نظام خلافت کا ہے۔ شرعی قوانین کا نظام خلافت کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ شرعی قوانین کے لیے اس کا چھت، اس کا پلیٹ فارم نظام خلافت ہے۔ پہلے نظام خلافت، اس کے بعد شرعی قوانین، اور تیسرا جو آپ کو رزلٹ ملے گا ایک صالح معاشرہ جہاں پر امن و امان ہوگا، تجارت ہوگی، گفتاری طریقت میٹھی الفاظ میں، اور یہی اصل میں دعوت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ نے فتح مکہ دی اس کے بعد فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ریاست بن چکی تھی۔ جب لوگ بازار آتے، لوگوں کے طریقت کو دیکھتے، بازار میں خرید و فروخت کو دیکھتے، ماحول کو دیکھتے تو متاثر ہو جاتے کہ انسان تو یہ ہیں۔ در حقیقت ریاست کا قیام ہی دعوت ہے کہ کفار دنیا کے کونے کونے سے آ کر آپ کو دیکھ لیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، ظالم کے ہاتھ کو کیسے روکا جاتا ہے۔ جو شخص جتنا بھی بڑا ہو، ریاست میں جتنا بھی بڑا اپروچ رکھتا ہو، اگر وہ جرم کرتا ہے تو عدالت میں اس کا فیصلہ کیسے سنایا جاتا ہے؟ کیا وہ بائسنس پر مبنی ہوتا ہے یا شریعت اور قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے؟ اصل میں دعوت یہی ہے۔ ایک شخص نے مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے میں نظام کا قیام کیا ہی نہیں ہے، محض کتابوں میں انصاف پڑھا ہے، محض کتابوں میں سیاست پڑھی ہے، فتوحات کا سلسلہ محض تاریخ میں پڑھا ہے، تو غیر مسلم بھی آپ سے پوچھیں گے کہ مسجدوں سے تو چپل جو ہے نا آپ کے ریاستوں میں، آپ کے معاشرے میں چوری ہو رہی